ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی خطا کمائے، او اثمن، یا گناہ. اب آپ دیکھیے پھر تکرار ہے، پیچھے کیا من یکسب اثمن، یہاں کیا فرمایا، پہلے خطیہ آیا پھر گناہ آیا. ومن یکسب خطیئۃ او اثمن، خطیہ کیا ہوتی ہے؟ خطا. خطا کیا ہوتی ہے؟ بلا قصد، بلا ارادہ. اور اسم کیا ہے؟ جان بوجھ کر. اب یہ فرق کر دیا گیا، جو غلطی کرے بلا ارادہ کرے یا پھر کیسے کرے، جان بوجھ کے کرے. آثمہ کون سی اونٹنی ہوتی ہے؟ جو تیز چل سکتی ہے، جان بوجھ کے آہستہ چلتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنا پرفیکٹلی خطیہ اور اسم کو آمنے سامنے لایا گیا. خطیہ بلا ارادہ، وہ اچانک ہو گیا، اور اثمن جان بوجھ کے کیا، یعنی وہ دوسرا کام بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے درست کرنے کی بجائے غلط کیا خود غلط. ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کو پھینک دیا، تھوپ دیا کسی بے گناہ پر. بری یہاں کیا معنی میں رکھتا ہے؟ بے گناہ، بے تعلق، یعنی جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جیسے اس واقعے میں کیا ہوا، اس یہودی کا کوئی تعلق نہیں تھا اس چوری سے، لیکن جا کے اس کے اوپر الزام تھوپ دیا. تو کہا جو بھی غلطی کمائے گا یا گناہ کرے گا پھر اس کو کسی بے گناہ پہ جا تھوپے گا. یرمی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رمی سے. رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا پھینکنا؟ پتھر وغیرہ پھینکنا. وہ جو رمی جمار کرتے نا آپ حج کے موقع پر، تو بیسیکلی پتھر پھینکنے، تیر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ذرا امیجن کیجئے کسی پہ تیر پھینکنا، پتھر پھینکنا کیا ہے؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو بلیم کرنا، کسی اور پہ ڈال دینا. جو غلطی خود کرے، گناہ خود کرے. اب دونوں چیزیں ہیں، چاہے بلا ارادہ کرے چاہے ارادے سے کرے، دونوں صورتوں میں ہو گئی غلطی. مثلا ہاتھ آپ کا لگا، گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی سے غلطی ہوئی اور پاس کھڑا تھا چھوٹا بھائی. اب آپ کیا کریں کہ فوراً دیکھا آپ نے اس نے گلاس گرا دیا، اب وہ کہے بیچارہ کہ میں نے نہیں گرایا. اب آپ زیادہ بول سکتے ہیں، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی نے گرایا، یہ قریب تھا، دیکھو میں تو دور، کوئی بھی وجہ بتا کے. جیسے سورۃ یوسف میں آپ دیکھیں، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی، اچانک اس کا شوہر آ گیا اوپر سے، بالکل پلٹ گئی. کہا دیکھا تم نے اس شخص کو جو اپنے مالک کے ساتھ یوں خیانت کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام حیران پریشان کہ خود ہی غلط کام کی دعوت دینے والی اور وہ آگے سے انکار کرنے والے، اور پھر الزام بھی انہی پہ دینا. اور ہم روزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بغیر ارادے کے ہوتی ہیں. یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کوئی غلطی کرنے کا، ہو گیا، اب آپ کر چکے تو اب آپ ڈر گئے. اب جو ہی ڈرے تو اب آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اپنے ذمے نہیں لے سکتے، آپ فوراً کرتے ہیں کسی اور پہ ڈال دیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ جس نے کوئی غلطی کی یا گناہ کیا پھر اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، اس نے اٹھایا، احتمل بوجھ لادا، کس کا؟ بہتان والے گناہ کا بھی، یعنی اس نے بہتان کا ارتکاب بھی کیا، وہ اثمن، اور گناہ کا، اور صرف گناہ نہیں ہے، مبینہ، کھلم کھلا، بین، واضح، یعنی جس کے گناہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. ایسا کرنا یعنی خود غلط کر کے دوسرے پر الزام دینا، دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ تو بڑی بڑی واقعی غلطیاں ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان بلا ارادہ دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ رسپانسبلٹی نہیں قبول کرتے، ہمیشہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کوئی دوسرا تلاش کرتے ہیں جس کو رسپانسبل قرار دیا جائے، کسی اور کے ذمہ ڈالتے ہیں، اس نے کیا یا اس نے کیا ہوگا، یا میں کیسے کر سکتا ہوں، کوئی بھی ایسا جملہ جس سے انسان خود کو بچانے کی کوشش کرے. یعنی بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ خود نہیں قبول کرتا، وہ کیا کہتا ہے؟ دوسرا ظالم ہے. عموماً جب لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو ہر ایک کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو بلیم کرتا ہے، اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے. اس سے کبھی بھی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ایسے میں اگر انسان یہ یاد رکھے کہ اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنے سے جرم میں ہی اضافہ ہوتا ہے، جرم کا وزن اور بڑھ جاتا ہے.
دیکھیں نا، پہلے اگر وہ اسمن تھا تو اب کیا ہوا؟ بہتانن بھی اور اسمن مبینہ بھی ہو گیا. جب تک اس نے مثلاً غلطی کی تو وہ کیا تھی؟ ایک غلطی تھی، یا تو خطیہ تھی یا پھر اسمن تھی. آسان طریقہ کیا تھا کہ اس کو ہی دھو دیتا، معافی مانگ لیتا، چھوڑ دیتا. نہیں کیا تو اب کیا ہوا؟ اب وہ ڈبل ہو گیا، بہتان بھی ہو گیا اور اسم مبینہ بھی ہو گیا. گناہ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. اور ایسا کرنا کس کے لیے نقصان دہ؟ خود انسان کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ سچا ہونے کی ضرورت ہے. سچائی. اور سچائی کیا ہے؟ صدق کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے اصل واقع یا حقیقت کے مطابق دیکھنا. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو حقیقت کے خلاف دیکھنا یا بتانا.